بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ محترم ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے بنی اسرائیل کی ظالم ملکہ، وہ ملکہ جو کتوں کی خوراک بن گئی۔ آئیے بڑھتے ہیں کہانی کی جانب۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے بیٹے اہبام کے دور میں سلطنت دو حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ جنوبی فلسطین میں یہودیہ نام کی ایک سلطنت قائم ہو گئی، جبکہ شمالی فلسطین میں اسرائیل کے نام سے ایک سلطنت قائم ہو گئی۔ اس دور میں سیدہ جنی موجودہ لبنان کی شہزادی عزابیل کی خوبصورتی کے ہر طرف چرچے تھے۔ چنانچہ اسرائیل کا بادشاہ جس کا نام اخیب تھا، اس نے عزابیل سے شادی کر کے اسے اسرائیل لے آیا۔ ان دنوں شام اور لبنان میں بل کی پوجا کی جاتی تھی۔ بل فنیقی اقوام کا ایک قدیم دیوتا تھا۔ اخیب اول درجے کا رن مرید نکلا اور اپنی ملکہ عزابیل کے کہنے پر بل کی پوجا کرنا شروع کر دیا۔ اخیب نے اسرائیل کے صدر مقام سامریہ میں بل کا ایک بہت بڑا اور عالیشان مندر تعمیر کرایا۔ اس کی رعایا اس کو دیکھ کر بل دیوتا کی پوجا کرنے لگے۔ اسرائیلی سامریہ شہر کا نام بلبک یعنی بل کا شہر پڑ گیا۔ پورے ملک میں بل کی عبادت گاہیں تعمیر کی گئی اور اس کے نام پر قربانیاں دی جانے لگی، اور اس طرح یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بتائے ہوئی طریقے سے منحرف ہو گئے۔ اس زمانے میں چند اللہ جل جلالہ والے لوگ تھے جو لوگوں کو برے کاموں سے منع کر کے انہیں اللہ جل جلالہ کی طرف بلاتے۔ انہی حضرات میں ایک بڑی ہی نیک بزرگ یرمیہ بھی تھے۔ ملکہ عزابیل اور اخیب بل کی پوجا کے ایک خاص دن بل کی مندر میں موجود تھے اور پوجا بڑے زور و شور سے جاری تھی۔ تبھی یرمیہ اخیب کے پاس آ کر اس نے اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ بت پرستی چھوڑو اور اپنے دین حق کی طرف لوٹ آؤ۔ اخیب تو یرمیہ کی بات پر خاموش رہا، لیکن ملکہ عزابیل اس پوجا میں خلل آنے پر بھڑک اٹھی اور اس نے اپنے سپاہی کا نیزہ لے کر یرمیہ کے سینے میں گھونپ دیا۔ یرمیہ ایک دل خراش آہ کے ساتھ زمین پر گر گئے، لیکن اس کی نظر بدستور عزابیل پر جمی رہی۔ یرمیہ نے مرنے سے پہلے عزابیل سے کہا، تو نے مجھے حق بات کہنے کی وجہ سے مار ڈالا، اب تو اس دن کا انتظار کر جب تو بھی اسی طرح ماری جائے گی اور تیرا گوشت جنگلی کتے نوچ نوچ کر کھا لیں گے۔ اس کے بعد وہ رن مرید اخیب اور ملکہ عزابیل وہاں سے چلے گئے۔ اہل ایمان کے حوصلے اس واقعے کے بعد کافی پست ہو گئے تھے۔ وہ یہ دیکھ چکے تھے کہ عزابیل کا ان کے بادشاہ پر بہت گہرا اثر ہے۔ عزابیل خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ بہت مغرور اور شفاف بھی تھی۔ صرف ایک عورت نے پورے بنی اسرائیل کو بت پرستی کی راہ پر گامزن کیا تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے حضرت الیاس علیہ السلام کو بنی اسرائیل پر نبی مبعوث فرمایا۔ حضرت الیاس علیہ السلام جلاد شہر کے رہنے والے تھے۔ آپ کا تذکرہ بائبل میں ایلیا کے نام سے موجود ہے۔ الیاس علیہ السلام سامریہ میں اخیب کے دربار میں تشریف لے گئے اور اخیب کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن اخیب اور ملکہ عزابیل نے الیاس علیہ السلام کی ایک بھی نہ سنی اور کہنے لگے کہ صرف عظیم بل ہی ہمارا دیوتا ہے۔ یہ سن کر حضرت الیاس علیہ السلام سرزمین عرب کی طرف تشریف لے گئے اور وہاں تبلیغ کا کام شروع کر دیا۔ لیکن الیاس علیہ السلام کے جانے کے بعد سامریہ میں بارش تو دور اوس تک پڑنا بند ہو گئی، بلکہ نام پر بہت زیادہ چڑھاوے اور قربانیاں کی گئی، مگر نتیجہ بے سود۔ وہاں قحط اتنا بڑھ گیا کہ لوگ لوٹ مار کرنے لگے، یہاں تک کہ اخیب کے محل کا گھیراؤ کر لیا گیا اور محل کی کچھ حصوں کو آگ لگا دی گئی۔ اب اس بات سے اخیب بہت پریشان ہوا اور اس نے حضرت الیاس علیہ السلام کو ڈھونڈ کر اس سے بارش کے لیے دعا کی درخواست کی، لیکن یہ بات عزابیل اور بل کی پجاریوں کو بالکل بھی اچھی نہیں لگی اور وہ حضرت الیاس علیہ السلام کی مخالفت کرنے لگے۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے یہ تجویز پیش کی کہ تم لوگ اپنے معبود بل کے نام کی قربانی دو اور میں اپنے رب اللہ جل جلالہ کے نام کی قربانی دوں گا۔ جس کی قربانی قبول ہو گئی اسی کے معبود سے بارش کے لیے دعا مانگی جائے گی،
اور دوسرے فریق کو موت کی سزا سنا دی جائے گی۔ اس زمانے میں یہ رواج تھا کہ قربانی کا جانور ذبح کر کے اسے ایک میدان میں چھوڑ دیا جاتا۔ قبولیت کی نشانی یہ تھی کہ غیب سے ایک آگ نامودار ہو کر اس قربانی کے جانور کو جلا دیتی۔ پھر اس غیبی آگ نے حضرت الیاس علیہ السلام کے جانور کو جلا دیا۔ یہ دیکھ کر بادشاہ اخیب کے اوپر لرزہ طاری ہو گیا، لہٰذا اس نے حضرت الیاس علیہ السلام سے معافی مانگی اور بلکہ پجاریوں کو قتل کرنے کا حکم دے دیا۔ پھر حضرت الیاس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی حضور بارش کی دعا کی۔ حضرت الیاس علیہ السلام کی دعا قبول ہو گئی اور بارش خوب برس گئی۔ اس شہر میں پھر خوشحالی لوٹ آئی۔ اخیب جب محل واپس آیا تو ملکہ ازابیل نے اسے ایک بار پھر گمراہ کر دیا اور وہ دونوں حضرت الیاس علیہ السلام کی جان کے دشمن بن گئے، اور وہ ملک ایک بار پھر بت پرستی، شراب نوشی، زنا اور دیگر برائیوں کا مرکز بن گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بت پرستی یہودیہ میں بھی عام ہو گئی، اور اس کی وجہ ازابیل کی بیٹی تھی جس کی شادی یہودیہ کے بادشاہ یہورام سے ہوئی تھی، اور پھر اسی طرح یہورام اور پورا فلسطین بت پرست بن گیا۔ پھر حضرت الیاس علیہ السلام نے اسے سمجھانے کی آخری کوشش کی، لیکن یہورام اور اخیب نے حضرت الیاس علیہ السلام کی بات کو حقارت سے ٹکرا دیا۔ اب عذاب کی باری آ چکی تھی۔ کچھ وحشی قبائل اسرائیل اور یہودیہ کی سرحد پر آباد تھے، جو کبھی کبھار سرحدوں پر لوٹ مار کیا کرتے۔ وہ اتنے طاقتور ہو گئے تھے کہ انہوں نے یہودیہ پر حملہ کر دیا۔ انہوں نے سارے شہر میں لوٹ مار کر کے شہر کو آگ لگا دی۔ وہ ازابیل کی بیٹی کو اٹھا کر اپنے ساتھ لے گئے۔ یہودیہ کے بادشاہ یہورام نے چھپ کر ایک غار میں پناہ لی، جہاں اس کو ایک ایسی بیماری نے گھیر لیا کہ اس کی آنتیں اس کی جسم سے باہر نکل آئی۔ پھر ان وحشی قبائل نے اسرائیل کا رخ کیا اور وہاں بھی خوب تباہی مچائی۔ انہوں نے ہر گھر کو اجاڑ کر راکھ کر دیا۔ بادشاہ اخیب اور اس کی بیوی ازابیل کو قتل کر دیا گیا۔ پھر لوگوں نے یہ منظر بھی دیکھا کہ ازابیل کی لاش میں ایک نیزہ لگا ہوا ہے اور اس کی لاش کو جنگلی کتے نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں۔ اس وقت اہل ایمان کو معلوم ہوا کہ یہ ایک نبی اور اللہ جل جلالہ کے ولی کی بد دعا تھی، جس نے ازابیل کو اس حال میں پہنچا دیا۔ میرے محترم عزیز دوستو، وہ کہتے ہیں نا کہ غریب کی آہ سے عرش ہل جاتا ہے، اور غریب کی جب آہ نکلتی ہے تو چاہے اپنے وقت کا فرعون ہی کیوں نہ ہو، اپنے وقت کا شداد یا پھر کوئی بھی بڑا سے بڑا آدمی ہی کیوں نہ ہو، غریب کی آہ سے وہ رہتی دنیا تک کے لیے ایک مثال بن جاتا ہے۔